السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اسلام کی نسبت سے، دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے نسبت سے، مہمان رسول کی نسبت سے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت، اس مبارک، اس پر نور محفل میں، جہاں ہمیشہ قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں، جن بچوں کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، فرشتے بھی آہ آہ کہتے ہیں، فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. جن بچوں کا پڑھنا، وہ بچے جن کو دنیا و ما فیہا کے سارے عالم، ساری کائنات کہ ہم سب کے محبوب
رب العالمین جناب آقا مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول، جن کی زبانوں پر قال اللہ قال رسول، جن کا سونا عبادت، جن کا اٹھنا عبادت، جن کا کھانا عبادت، جن کا چلنا عبادت، جن کا کھیلنا عبادت، جن کا دیکھنا عبادت، جن کا خاموش رہنا عبادت، ایسی چار دیواری میں بیٹھنے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ آج اجتماع کی کامیابی ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا احمد ومیز صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی دعا سے اجتماع کا اختتام ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمارے لیے برکت مل گئی ان مہمان رسولوں کے درسگاہوں میں، ان مہمان رسولوں کے ہال میں، ان مہمان رسولوں کے مدرسے میں بیٹھنے کی جو سعادت ملی ہے، جو برکت ہمیں ملی ہے، یہ برکت ہمیں اپنے گھر میں بھی پہنچائے گی، یہ برکت اللہ ہمیں زندگیوں میں بھی عطا فرمائے گی۔ کیوں؟ کوئی محلے میں کوئی ایک نمازی ہوتا ہے تو اس ایک نمازی کی برکت 40 گھروں کے اندر ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں جن مدرسے میں نماز پڑھنے والے بچے، قرآن پڑھنے والے بچے فجر سے پہلے دیکھے تو قرآن پڑھتے، فجر کے بعد دیکھے تو قرآن پڑھتے، ناشتے کے بعد دیکھے تو قرآن پڑھتے، دوپہر کے کھانے کے بعد دیکھو قرآن پڑھتے، مغرب کے بعد دیکھو تو قرآن پڑھتے، عشاء کے بعد دیکھو تو قرآن پڑھتے، پھر ان کی برکت کتنی بڑی ہوگی۔ ایک عام مسلمان اگر نمازی ہے تو اس کی برکت 40 گھروں میں، پھر ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم قرآن پڑھنے والا، اس کی کتنی بڑی برکت ہوگی۔ اللہ نے اس برکت والے مقام پر مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے استاد محترم کا ابھی آپ قیمتی بیان، قیمتی نصیحتیں، قیمتی واعظ، اہم باتیں آپ سن رہے تھے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ سبھی کو اس پر عمل کرنے، قبر کی منزل کو طے کرنے اور اس کے لیے آسانی اور اس کے لیے جن چیزوں کی ہدایات دی گئی ہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ استاد الحفاظ حضرت عبد الکریم صاحب، حافظ عبد الکریم صاحب بھی تشریف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہماری پیاری ماں اور بہنوں کو جو مقام مرتبہ قرآن کریم میں ہمارے نبی کے آنے کے ذریعے سے جو مقام مرتبہ بتایا ہے، دنیا کے کسی مذہب، کسی مسلک، کسی کتاب کے اندر عورتوں کا وہ مقام، وہ مرتبہ نہیں بتایا گیا۔ اسلام آنے سے پہلے یورپی ممالک کے رہنے والے، انگریز کے رہنے والے عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ خود ہندوستان کے اندر شوہر کا انتقال ہوتا تو شوہر کی چتا کے ساتھ اس بیوہ عورت کو بھی جلا دیتے تھے۔ عورت اگر ناپاک حالت میں ہوتی تو اپنے گھر میں نہیں، بند کمرے میں رکھ کر کتے جیسی زندگی اس کو دیتے، کوئی ہاتھ لگانا اچھوت سمجھتا، کھڑکی میں سے اس کو کھانا پہنچا دیا جاتا، ہفتے بھر میں نہانے کی کوئی سہولت نہیں، ضرورت کی کوئی سہولت نہیں، بند کمرے میں اس کو رکھ دیا جاتا۔ کوئی بیوہ عورت ہوتی تو اس بیوہ عورت کو کسی شادی بیاہ میں، کسی فنکشن میں، کسی رسم و رواج میں، کسی گھر برانی میں، کسی خوشی کے موقع میں بلانا کیا، دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ کسی کے گھر میں یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے اور لڑکیوں کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے۔ جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ، ہم سب کے غمخوار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آپ کے بارگاہ میں آ کر زار و قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے وجہ دریافت کی، کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سننا تھا، ان کا رونا اور بڑھ گیا۔ آپ نے ان کو تسلی بھی، پھر پوچھا تو پھر اور رونے لگے۔
آپ نے ان کو تسلی دے کر فرمایا آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اور صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہمارے مذہب میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے علاقے میں لڑکیوں کو پیدا کرنا منحوس سمجھتے تھے۔ مجھے سفر میں جانے کی ضرورت پیش آئی، میں سفر کے لیے نکلا اس حال میں کہ میری بیوی حمل سے ہے، حاملہ ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو تاکید کی، نصیحت کی، وصیت کیا اگر لڑکا پیدا ہو تو زندہ رکھنا، لڑکی ہو تو دفن کر دینا۔ اب میں سفر میں چلا گیا، میں سفر میں ہی تھا کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبے ہوا کرتے تھے۔ میں سفر میں ہی تھا کہ میرے گھر میں لڑکی نے جنم لیا، چونکہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ لڑکی پیدا ہو تو زندہ دفن کرنا، اگر لڑکا ہو تو اس کی پرورش کرنا۔ اس ڈر کی وجہ سے میری بیوی نے اپنی لختے جگر کو پڑوس میں پرورش کے لیے دے دیا۔ پڑوس میں میری لڑکی پرورش پاتی رہی۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ کیونکہ اس وقت کوئی خط کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ لڑکی مر کر پیدا ہوئی جس کو دفن کر دیا گیا۔ میں نے اطمینان کے سانس لی، چلو نحوست ہمارے گھر تو نہیں آئی۔ چند دن کے بعد وہ بچی رینگنے لگی، کیونکہ پڑوس میں رہتی ہے تو میرے گھر میں آنا جانا ہوا اس کا۔ وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں اور پیروں سے رینگتی ہوئی میرے گھر آتی تو مجھے بڑا پیار آیا اس چھوٹی بچی پر، اس معصوم بچی پر۔ کبھی میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا، کبھی میں اپنے کندھوں پہ اس کو سوار کرتا، کبھی بازار میں لے جا کر گھماتا، کبھی کھلاتا۔ میری بیوی، میری بیگم یہ سب ماجرا دیکھ رہی ہے۔ دیکھ کر دل میں اس نے سوچا اگر میں بتا دوں حقیقت میں یہ لڑکی کسی غیر کی نہیں، یہ تو لڑکی ہماری ہے، تو میرے شوہر کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا اپنی اولاد سے، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو میری بیوی نے برجستہ کہہ دیا کہ اجی وہ یہ لڑکی کسی غیر کی نہیں ہے، لڑکی تو ہماری ہی ہے۔ میں نے آپ سے جھوٹ کہا، لڑکی مر کے پیدا نہیں ہوئی، لڑکی زندہ ہے۔ میں آپ کے ڈر کی وجہ سے اس لڑکی کو میں نے پڑوس میں پرورش کے لیے دے دیا، بس یہ سننا تھا۔ میرے شوہر کی آنکھیں لال پیلی ہو گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، جسم کے اندر اکڑو پن آ گیا، اور میرے شوہر نے فوراً شبل اور پھوڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی بچی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایسے سرے، ایسے مقام پر وہ پہنچے جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اور جہاں جا کر قبر کھودنے لگے اپنی معصوم بچی کو زندہ دفن کرنے، تو قبر مٹی کھودتے وقت، مٹی نکالتے وقت جب وہ میں شراب پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، پسینے ہر جگہ سے نکل رہے تھے، وہ معصوم بچی مجھے دیکھ کر کہتی ابا چلو نا، امی انتظار کر رہی ہے گھر میں، کیوں اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، کیوں اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، چلیے گھر میں امی انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اس معصوم لخت جگر نور نظر کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیا۔ میں نے جب گڑھا تیار ہوا، قبر تیار ہوئی، زندہ لڑکی کو اٹھا کر قبر میں ڈال کر مٹی ڈالنے لگا، جن ہاتھوں سے میں نے اس کو کھلایا، جن ہاتھوں سے میں نے اس کو پہنایا، جن ہاتھوں سے میں نے اس کو اپنے گود میں، اپنے کندھوں پہ، اپنے سر پہ بٹھایا، وہ معصوم چیختی رہی، چلاتی رہی ابا میرا قصور کیا ہے جو مجھے زندہ دفن کر رہے ہو، ابا میرا قصور کیا ہے جو مجھے اپنوں سے دور کر رہے ہو، ابا میرا قصور کیا ہے مجھے جیتے جی مار رہے ہو۔ میں ان باتوں پہ میں نے توجہ نہیں دی، کیوں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رسم و رواج میں یہ بات عام تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جانا چاہیے، اور اسی لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے میں نے اپنے معصوم بچی کو نوالا بنا کر کھلایا تھا، میں نے انہی ہاتھوں سے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ بس یہ سننا تھا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے۔ آنسو رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اے عزیز، جس گھر کے اندر لڑکیاں پہلے پیدا ہوتی ہیں وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے، جس گھر کے اندر بچیاں جنم لیتی ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں، اس گھر میں فرشتے مبارکباد دینے آسمان سے اترتے ہیں۔ یاد رکھو جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ برکت کا ذریعہ اس گھر کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا اے عزیز تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کچھ تم نے گناہ کیے، جو کچھ تم نے پاپ کیے، تمہارے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج بھی امت کے مسلمان اگر توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، پشیماندہ ہو، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے۔ آج بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کل بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں، آئندہ بھی کھلے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ہماری ماؤں کو وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا کہ لڑکیاں پیدا ہو تو گھر جنت کا نمونہ بنا دیتی ہیں، لڑکیاں پیدا ہو تو فرشتوں کے ذریعے سے گھروں کے اندر رحمت و برکت سلامتی لے آتی ہیں، لڑکیاں پیدا ہو تو ماں باپ کو فرشتے آ کر مبارکباد دیتے ہیں۔ لڑکیاں جب بڑی ہو، لڑکیوں کو ماں باپ نے ادب کی تعلیم دی، اخلاق کی تعلیم دی، سلیقے کی تعلیم دی، پردے کی تعلیم دی، حیا کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، محمد رسول اللہ کو پہچاننے کی تعلیم دی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے کلمے کو پہچاننے کی اگر تعلیم دی، ادب و اخلاق کی تعلیم دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ماں نے، جس باپ نے اپنے اولاد کو ادب کی تعلیم دے کر نکاح کیا، جنت ان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ وہی لڑکیاں جو پیدا ہوئی تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دی، وہی لڑکیوں کا جب نکاح ہوا تو اپنے ماں باپ پر اللہ نے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ اور یہی لڑکیاں جب حمل سے کھڑی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہے، ایک معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا، آج کی مشکل کل کی آسانی۔ قرآن نے کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مرد مومن کو، مرد مومنہ کو، مسلمان مرد، مسلمان عورت میں سے کسی ایک کو جب وہ چلتے ہیں، چلتے وقت اگر پیروں کے نیچے تلوے میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگوں کو چولہا جلاتے ہوئے تکلیف ہوئی، نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگوں کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے کتنی مرتبہ کانٹے چبھے ہوں، نہ جانے ہم میں سے کتنی ماں بہنوں کو چولہا سلگاتے ہوئے چرکے لگے ہوں، جو روٹی سیکتے ہوئے چولہے سیک اپنے ہاتھ پہ بھی ان کو لگ گیا ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ ہر تکلیف پر میرے نبی کا وعدہ سچا ہے، ہم اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ آسمان زمین کے نیچے آ جائے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یہ زمین آسمان کی جگہ لے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن فرمان نبی کی بات جھوٹی ہو یہ ناممکن ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے جب بھی زبان کھولا اپنے مرضی سے نہیں، رب کے مرضی سے زبان کھولا ہے، اس نبی کا فرمان۔ اور حد تو یہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی میرا امتی بیماری کی حالت میں آہ آہ کہتا ہے، کراہتا ہے، آواز نکالتا ہے تکلیف میں، اس ایک آہ آہ کے بدلے اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس بندے کو سبحان اللہ کا ثواب لکھ دینا۔ جب کوئی بندہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو تیسرا کلمہ پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بستر پر پڑی رہے، 3 دن تک بستر پہ بیمار رہے، اس 3 دن کی بیماری کی وجہ سے، بستر مرض کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس بیماری میں اگر کوئی بندہ
پلنگ پہ تکلیف سے کروٹ بدلتا ہے، ادھر سے ادھر مچل دیا، اس تکلیف کی کروٹ بدلنے کی وجہ سے میدان دشمن میں دشمن کے اوپر تلوار سے وار کرنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی نبوت پر، قربان جاؤں فاطمہ کے ابا حضور پر، قربان جاؤں حسن حسین کے نانا پر، قربان جاؤں صحابہ نے جن کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، صحابہ نے جس کو اپنا اسوہ بنا لیا، صحابہ نے اپنا جس کو طرز عمل بنا دیا، صحابہ نے جس کو نبی علیہ السلام کے سنتوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اتنی محبت صحابہ نے نبی سے کی کہ اگر آپ وضو فرماتے تو وضو کا پانی نیچے بھی گرنے بھی نہ دیا جاتا، اس وضو کے پانی سے صحابہ اپنے اوپر مسح کر لیتے۔ اس قدر عقیدت، اس قدر محبت، اس قدر آپ سے عشق تھا۔ اس نبی علیہ السلام نے جو مقام مرتبہ بتایا ہے آگے سنیں۔ ابھی آپ نے سنا لڑکیاں گھر میں پیدا ہوتی ہیں تو گھر جنت کا نمونہ بناتی ہیں، نکاح ہو گیا تو ماں باپ کے لیے جنت واجب۔ پھر جب یہ حمل سے ہوتی ہیں، جب ان کے پیٹ میں اولاد جنم لیتی ہیں، جب ان کے پیٹ میں اولاد پنپتی ہیں، جب ان کے پیٹ میں اولاد کی پرورش ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے ہماری ماں بہنوں کو۔ آپ اس تکلیف کو اچھی طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں، ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے اوپر پڑے حیادار برقعے کی سیاہی کالے رنگ کو خانہ کعبہ کے کالے غلاف سے ہم نے محسوس کیا۔ اب آپ نبی علیہ السلام کی بشارت، آپ کی سنت، آپ کے کلمات، آپ کے قول، آپ کے ارشادات پہ آپ غور کریں۔ 9 مہینے ماں تڑپتی ہیں۔ ابھی تو میں نے کہا 3 دن بستر مرض پر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو جو لڑکی، جو خاتون، جو عورت 9 مہینے اگر تڑپتی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا اجر ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہوگا۔ اگر دنیا کو موسیٰ کی ضرورت ہے تو اس ماں کو 9 مہینے تڑپنا ہوگا، پھر موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ اگر دنیا کو عیسیٰ کی ضرورت ہے تو اس ماں کو اپنے پیٹ میں بچے کو سنبھالنا ہوگا، مریم کو، پھر عیسیٰ دنیا میں آئیں گے۔ اگر رحمت للعالمین کو دنیا میں آنا ہے تو ان کی ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 9 مہینے اپنے لال کو پیٹ میں سنبھالنا ہوگا، پھر رحمت للعالمین دنیا میں آئیں گے۔ کوئی نبی، کوئی ولی ایسا نہیں جو ماں کی گود سے نہ آیا ہو۔ دنیا کا ہر انسان ماں کے گود سے باہر آیا ہے۔ اور یہ 9 مہینے ماں تڑپتی ہیں، مچلتی ہیں، بے قرار، بے چین ہوتی ہیں۔ حمل میں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، حمل سے ہوتی ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو آنے والی اولاد کی خوشیوں میں بھلا دیتی ہے۔ ابھی بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، کتنے مہینے کے بعد ہوگا، کون سا دن ہوگا نہیں معلوم، اندازہ معلوم ہے 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے یا 10واں مہینہ داخل ہو گئے 10ویں مہینے میں، لیکن اولاد کو دیکھا نہیں۔ اللہ نے اس قدر ماں کے اندر وہ ممتا رکھا ہے، بہت ساری چیزوں سے وہ پرہیز کرتی، نہیں میرے لال کو تکلیف ہوگی، میرے بچے کو تکلیف ہوگی، میں نہیں کھاؤں گی۔ اس ماں نے قربانی یہیں سے شروع کر دی۔ بچہ جب 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح اللہ کے حکم سے ڈالی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے آئے گی، اللہ کے حکم سے جائے گی۔ کب آئے گی پتہ نہیں، کب جائے گی پتہ نہیں، چند وقت کے لیے آئے گی۔ جب بچہ ہلنے لگتا ہے تو ماں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کے حرکت، اس بچے کے ہلنے سے ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ماں رات کی تاریکی میں اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر کروٹ بدلتی ہے، رات میں ایک طرف کا اس کا کروٹ بدلنا تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ نہ جانے ہر ماں اپنے بچوں کو لے کر راتوں میں کتنی مرتبہ کروٹیں نہیں بدلی۔ جھکنا نہیں آیا، تکلیف ہے، ہر تکلیف پہ اللہ سبحان اللہ کا ثواب دیتے ہیں۔ صحیح طریقے سے بیٹھنے نہیں آیا، تکلیف ہے، اللہ اس پہ ثواب دیتے ہیں۔ صحیح طریقے سے سونا نہیں آیا، اللہ اس پہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو عورت حاملہ ہو، حمل سے ہو، جو کوئی اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت کرنے والے پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس پیٹ میں جنم لینے والی اولاد آنے والے امام بخاری ہوں گے، آنے والے دنیا کے بڑے محدث ہوں گے، کوئی بھی ہوگا، لیکن اس کی خدمت کے لیے ابھی سے ہم تیاری کر لیتے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد جب کوئی اولاد دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، نبی کا فرمان، پہلا فرمان لڑکیاں پیدا ہو گھر جنت کا نمونہ، دوسرا فرمان لڑکیوں کو باادب بنایا، نکاح کر دیا تو جنت ماں باپ کے لیے واجب، اور ہم جنت کی تلاش میں مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، مکاتب جاتے ہیں، علماء کی محفلوں میں جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ قربان جاؤں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قول، آپ کی باتوں، آپ کے الفاظ، آپ کے حدیث پر نبی نے فرمایا، ارے جنت کو ادھر ادھر کیا ڈھونڈتے ہو، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک وہ پیدا ہوئی تو گھر جنت کا نمونہ بنا ہے، دوسرا وہ باادب تعلیم دے کر بچی کا نکاح کیا تو ماں باپ کے لیے جنت واجب، تیسرا یہ جب یہ ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے آپ کا جو قرآن نے بتایا ہے، یہ مقام ہے آپ کا جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بڑا عالم پیدا ہوا، کوئی بڑا آدمی اگر آیا ہے تو وہ ماؤں کی قربانی کی وجہ سے۔ بس ان اعمال کو ہم کیسے حفاظت کریں؟ ہمارا پیدا ہونا گھر جنت، ہمارا نکاح ہونا گھر جنت، ہمارا ماں بننا بچوں کے لیے جنت، میں اگر بنتی ہوں تو پھر میرے اعمال کی حفاظت کیسے ہوں، میرے کردار کی حفاظت کیسے ہوں، میری قربانیوں کی حفاظت کیسے ہوں؟ اس کی قربانیوں کا کوئی مول نہیں، کوئی تول نہیں۔ نبی نے فرمایا ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنی جوانی کو قربان کر دے، تب بھی ماں کے سینے سے چمٹ کر جب یہ دودھ پیتا تھا ان میں سے ایک قطرہ بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کا اتنا بڑا مقام ہے تو آپ اپنے اعمال کو حفاظت کیسے کریں؟ اپنے اعمال کی سب سے پہلے آپ حفاظت کریں اخلاص کی بنیاد پر۔ آپ جو کام کریں، ہم جو کام کریں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ یہ کام اپنے سے ہم کرنا، دوسرے کریں گے تو ہم کریں گے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے ہم اپنے آپ کوشش کریں گے، ایک دیا جلے گا، ایک بتی جلے گی تو پورا گھر روشن ہوگا، ایک ماچس ایک تلی جلے گی تو سارے موم بتیاں جلیں گی۔ گھر میں ماں بہنیں اگر دین کا مزاج بنائیں گی تو گھر کا ماحول دیندار بن جائے گا۔ اس کے لیے آپ کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، خاندان میں، قبیلے میں، گھر میں، رسم و رواج میں، دنیا کے اندر سب سے بڑی قربانیاں آپ کی ہیں۔ لیکن ان قربانیوں والے اعمال کی حفاظت آپ کو اپنے اخلاص کی بنیاد پہ کرنا ہے۔ جو کام کرنا ہے اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ بہو ہیں، ساس کی خدمت کرتے ہیں، ساس کی خدمت کے بعد منہ نہیں چڑھانا، بڑا آئی نے میرا بڑا بن کر میرے اوپر حکومت چلا رہی ہے، اگر اتنی بڑی آپ نے قربانی دی
کی، محنت کی. اگر آپ کہہ دیتے میں اپنی خدمت کو اپنی ماں کے نام کر دیتی ہوں، آپ اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں، یقیناً سسرال میں ہیں، سسرال میں رہ کر آپ نے جو خدمت کی اس کا ثواب اللہ آپ کے ماں باپ کو اللہ وہ ثواب عطا کرتے ہیں. دنیا میں ایسے کئی واقعات ہیں جو لڑکیاں نکاح کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت، ساس سسرے کا ادب و احترام، شوہر کے سسرال کا ادب و احترام کیا، اس کے ادب و احترام کی وجہ سے اللہ نے اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں آپ کو اور بتا دیتا. تو کام تو کرنا ہی ہے، برتن دھونا ہے، گھر صاف کرنا ہے، کپڑے دھونا ہے، آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا ہے. جب اتنا آپ کام کر رہے ہیں، کام کرنے کے بعد زبان کو خاموش رکھیں. جو میں کام کی ہوں میرے شوہر کی نسبت سے میں نے یہ کام کی ہوں. شوہر نے مجھے اپنایا، میں نے اس کو اپنایا، اس کے خاندان کو اپنایا. اتنی محنت کرنے کے بعد آپ زبان کی اگر حفاظت کر لیتے تو دن بھر آپ صرف گھر کا کام نہیں کر رہے بلکہ دین کا کام کر رہے. آپ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. گھر میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا، کسی کو دودھ، کسی کو چائے، کسی کو پانی، کسی کو شربت، کسی کو کھانا، کسی کو میٹھا، کسی کی صفائی کا، کسی کے سونے کا، کسی کے پہنانے کا خیال کرنا، یہ ایسا ویسا نہیں ہے. ہر عمل ثواب کے زمرے میں، ثواب کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو آپ جس طرح یہاں آنے کے بعد ثواب محسوس کر رہے ہیں، عبادت محسوس کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے گھر میں آپ شوہر کے لیے کھانا بناتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اپنے گھر میں رہنے والے بڑے ذمہ دار جو بڑے لوگ ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، 4 پارے کی پہلی آیت اس بات کی گواہ ہے، اپنے اولاد پہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے. ایک صحابی پوچھے یا رسول اللہ کون سا مال اللہ کی راہ میں دینا؟ 4 پارے کی پہلی آیت نازل ہوئی، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مال جو تمہیں پسند ہو وہ مال اللہ کی راہ میں دو. تو ایک صحابی بولے یا رسول اللہ میرے پاس بہت بڑا باغ ہے، میں اللہ کی راہ میں، اس کے رسول کی راہ میں قربان کروں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، لے لیے. لے کر آدھا مال، آدھا باغ ان کی اولاد میں تقسیم کر دیے اور آدھا باغ غریبوں میں، یتیموں میں، اسیروں میں میرے کچھ حصہ اس کا بیت المال میں جمع کر دیا. جب صحابی کو معلوم ہوا دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا تھا، آپ نے میری اولاد پہ صدقہ کر دیا، میں نے تو اللہ اس کے رسول کے نام پہ صدقہ کر دیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. جس طرح اولاد اگر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو حج مقبول کا ثواب، اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے. آج ہم مدرسے کو دیکھ کے گنتے اتنے دیے تھے، اتنے دیے تھے، اپنی اولاد کو دیکھ کر ہم کبھی نہیں گنے. لیکن جتنی مرتبہ ہم اپنی اولاد کو دیکھا تو ثواب ہے کہ کھلانے پلانے پر کتنا ثواب ملا ہوگا. اسی لیے خدارا سب سے پہلا کام ہماری نیت صحیح ہونا، دوسرا ہماری زبان کی حفاظت کرنا، اور تیسرا اس دین کو صرف سننے کا مزاج نہیں بنانا، ان جلسوں کو سننے کا مزاج نہیں بنانا. اب بولیں گے ہم تو پڑھ کے نہیں ہیں، ہم تو عالم کورس کر کے نہیں ہیں، ہم تو مدرسے میں نہیں پڑھے. نہیں پڑھے تو روزانہ زندگی کیسے گزارنا، علماء سے، حافظوں سے، ائمہ سے، معلمات سے معلوم کرنا کہ بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کھلانے کا طریقہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کس چیز کو پسند فرماتے تھے، ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں. ایک اللہ والی خاتون تھی، وہ ہمیشہ روزانہ کدو کا سالن بنا رہی تھی. بزرگ نے کہا روزانہ کدو بنا بنا کر جو ہے منہ پکا رہی ہو، کچھ نیا سالن بھی تو بناؤ. اس اللہ والی نے کہا کیا کدو کھانا سنت نہیں ہے میرے نبی کی؟ بس وہ اللہ والے ایک دم چپ ہو گئے، میری سنت کی بات آئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس قدر محبت عورتوں کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اتنی تھی کہ کھانا بنانے کے اہتمام میں کدو کے سالن کو بنانا نہیں چھوڑا. حقیقی اگر ہمیں اسلام سے، دین متین سے محبت ہوگی تو ہمیں سنتوں سے محبت ہوگی. کوئی کہ بچہ آپ کا کہے ماں میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے بہت مس کرتا ہوں، میں تجھے بہت مس کرتا ہوں. ماں کہے گی میری بات تو مانتا نہیں.
میری بات تو سنتا نہیں، اور تو کہتا میں مجھ سے محبت کرتا ہے، تم میرا احترام کرتی ہے، کیا بات ہو گئی؟ یہی تو بات ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، پھر اسلام کی سنتوں سے، اسلام کے احکام سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہے؟ اس محبت کو عملی جامہ پہنانے کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ اس لیے خدارا ماں بہنوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، اپنی زبان کو خاص حفاظت میں رکھیں، لوگوں کی شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو کوئی کسی مسلمان مرد مسلمان عورت کے عیب کو، برائیوں کو، خامیوں کو چھپائے گا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جبکہ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس دن اللہ اس کے عیبوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے اور اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اسی لیے آج ہمیں اسلام سے جڑنا ہے، اسلام کے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، اسلام کے قلعوں کو محفوظ کرنا ہے، دیندار خود کو بھی بنانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بنانا ہے۔ یہ دینی مدارس، یہ مساجد، یہ بہت بڑے قلعے ہیں، دین کی حفاظت کرنے کے قلعے ہیں۔ اگر شہر کے اندر 1 ٹاؤن ہے، 2 ٹاؤن ہے، یہ جرائم کو، چوروں کو کنٹرول کرنے کی جگہ اگر ہے، تو یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ امت مسلمہ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، امت مسلمہ کو جید حفاظ علماء پیدا کر کے دینے کے لیے ہیں۔ اگر کوئی آج آپ کے سامنے اچھی تقریر کر رہا ہے، اسی مدرسے کا صدقہ ہے۔ اگر کوئی آج کوئی اچھا بیان آپ کے سامنے کرتا ہے تو انہی مدارس کی قربانیاں ہیں، انہی اساتذہ کی قربانیاں ہیں، انہی علماء کی قربانیاں ہیں۔ خدارا آپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنائیے، کسی ایک کو عالم دین بنائیے، اپنے بچوں کے اندر دینی مزاج پیدا کریے۔ نبی نے جن کھانے کو پسند کیا وہ کھانا بچوں کو کھلائیے، بتائیے کہ میٹھا تو کھا صحیح لیکن کھجور پہلے کھا، یہ میری نبی کی سنت ہے۔ کھجور کے اندر آئرن بھی ہے، کھجور کے اندر وہ طاقت ہے۔ اطباء نے کہا، سائنسدانوں نے کہا، کوئی کھجور کھا کر 3 دن تک پانی بھی نہ پی لے، کھانا بھی نہ کھائے، لیکن وہ اپنی طبی موت نہیں مرے گا، اس لیے کہ اللہ نے کھجور کے اندر وہ طاقت رکھی۔ اگر قدرتی طور پہ مرے وہ الگ بات ہے، لیکن بھوک سے نہیں مرے گا۔ اس لیے فرمایا گھر میں کھجور شہد ہمیشہ رکھنے کا اہتمام کرو، یہ برکت کے ذریعے۔ جس گھر میں کھجور اور شہد رکھنے کا اہتمام کریں گے اللہ گھر میں برکت دیں گے۔ گھر میں بر وقت کوئی چیز کھانے کو نہیں ملے گی، کھجور آپ پیش کر دی اپنے شوہر کے سامنے، سنت ہے۔ نبی کو یاد کیجئے، جب نبی گھر میں آتے تھے آپ کے ازواج مطہرات کھجور پیش کرتی تھی، شہد پیش کیا کرتی تھی، دودھ پیش کیا کرتی تھی، زمزم پیش کیا کرتی تھی۔ آج بھوک لگ رہی بولے تو وہ چنے بٹانے نکال کے سامنے رکھ رہے ہیں، مرمرے لا کے سامنے رکھ رہے ہیں، تلے بنے لا کے رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب چیزیں اللہ نے دی کھانے کے لیے، لیکن ہمارا مزاج پہلے سنت کی طرف آنا چاہیے۔ اس لیے اس مزاج کو بچوں کو ہم مسواک برش دلاتے ہیں 100 روپے کا، لیکن یہ بات نہیں بتاتے کہ مسواک 10-20 روپے کی کاڑی ہے اور جس کے کرنے سے 70 درجے ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال وقت کی تنگامنی، حضرت والا جو تشریف لا رہے ہیں، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔